علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، رات بھی کپتان نے جاگ کر گزاری۔ وجہ فواد چودھری کی گرفتاری ہے، کیونکہ فواد چودھری کی گرفتاری کے ذریعے ایک بڑا پیغام دیا گیا ہے، اور یہ پیغام تحریک انصاف کے لیے، عمران خان صاحب اور ان کی سیاست کے لیے مہلک ثابت ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب رات بھر سو نہیں سکے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب بالکل اسی طرح نہیں سو سکے تھے جس طرح عمران خان صاحب نے ریحام خان کو طلاق دینے والی رات عمران خان صاحب جو پوری رات جاگتے رہے اور اجڑے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، شیو بڑی ہوئی تھی۔ تو ابھی بھی عمران خان صاحب کا کچھ اس طرح کا حال ہے۔ سوئی تو قوم بھی نہیں ہوئی بھائی، قوم بھی جاگ کر گزار رہی ہے راتیں۔ ڈالر جس طرح کل ڈالر کو کھول دیا گیا، تو اب ڈالر تو ایسے وحشی بن کر روپے کو رونتا ہوا جا رہا ہے۔ 255 روپے کراس کر گیا ہوا ہے ڈالر، اور آگے جائے گا اور تباہی پھیلائے گا۔ وجہ ظاہر ہے، اس کے پیچھے بھی عمران خان صاحب ہے۔ اگر عمران خان صاحب قوم کی نیندیں اڑا کر خود سکون کی نیند سو رہے ہوتے تو چلے بندہ کہہ لیتا کہ ہر مطمئن ہے، لیکن اب وہ خود بھی بے سکون ہوئے کیونکہ عمران خان صاحب جو کچھ کر کے گئے، کسی نہ کسی شکل میں عمران خان صاحب کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہے۔ اب نئے انکشافات آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے متعلق۔ عمران خان صاحب کیونکہ پروپیگنڈا کے ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، وہ نئے انکشاف عمران خان صاحب کی شادی بشریٰ بی بی کے ساتھ جس طرح ہوئی، یعنی وہ شادی نہیں تھی، ایک بہت بڑا مشن تھا دونوں طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے بھی اور بشریٰ بی بی کی طرف سے بھی۔ شادی دونوں لوگوں کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے جب شادی میں کچھ ہونا پراسراریت کہ عدت مکمل کیے بغیر شادی کر لی، بھئی جلدی کر لو کیونکہ اوپر سے حکم آیا ہے۔ اور پھر شادی سے پہلے وہ خاتون جو عمران خان صاحب سے خود شادی کر رہی ہیں، وہ عمران خان صاحب کی دوسری شادی یعنی ریحام خان صاحبہ والی شادی وہ توڑواتی ہیں، وہ طلاق دلواتی ہیں عمران خان صاحب کو۔ تو مطلب کمال ہے نا اس کی کہانی، قصہ۔ اب قصہ کوئی اور نہیں بتا رہے، ظاہر عمران خان صاحب کے سارے معاملے میں چیزیں مینیج کرنے والے، آرگنائز کرنے والے اور عمران خان صاحب کے ساتھ پرچھائی بن کر رہنے والے چیزیں سامنے لا رہے ہیں۔ تو شادی والا معاملہ بعد میں لاتے ہیں، پہلے فواد چودھری صاحب کی گرفتاری سے عمران خان صاحب کی نیندیں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ نیندیں شہباز گل کی گرفتاری پر بھی اڑی تھی، مگر اس بار زیادہ اڑی ہوئی ہیں، کیونکہ فواد چودھری کی گرفتاری جو ہے وہ سادہ گرفتاری نہیں ہے، وہ شہباز گل کی گرفتاری کی طرح کی گرفتاری نہیں ہے۔ یہ گرفتاری کے پیچھے کئی چیزیں ہیں، کئی معنی ہیں۔ فواد چودھری صاحب کے ساتھ کل جس طرح کیا گیا، فواد گرفتار ہوئے، گرفتار ہونے کے بعد ان کو اسلام آباد لے کر جایا گیا، لاہور ہائی کورٹ میں عدالت بیٹھی، عدالت نے کہا کہ پیش کرو، پولیس لے کر نکل گئی۔ عدالت بھی کمال کر رہی تھی، عدالت کو کہا جا رہا تھا کہ جی ہم نے حبس بیجا میں نہیں رکھا، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کے اوپر پرچہ ہے، ان کے اوپر الیکشن کمیشن جو ایک آئینی ادارہ ہے ان کو دھمکی دینے کا مقدمہ ہے، بغاوت کی دفعات ہیں۔ اب دفعات جائز ہیں ناجائز ایک الگ چیز ہے، لیکن پراپر گرفتار کیا ہے بھائی، تھانے میں رپورٹ کی ہے، گرفتار تھانے کی پولیس لے جا کر اسلام آباد پولیس نے ان کو گرفتار کیا۔ اس کے بعد پولیس نے اناؤنس کر دیا کہ جی ہاں ہم نے ان کو گرفتار کیا، یعنی کوئی چھپایا نہیں گیا۔ اس کے بعد ان کو عدالت کھلتے ہی صبح پہلی فرصت میں کینٹ کچہری پیش کر کے ان کی راہداری ریمانڈ ان کا لیا گیا۔ اس کے بعد ان کو اسلام آباد لے کر جایا گیا، لیکن لاہور ہائی کورٹ والے کہہ رہے تھے کہ نہیں جی، وہ جج صاحب کہہ رہے تھے نہیں پیش کرو۔ بہرحال فائنلی یہ ہوا کہ جج صاحب کو شام کو بات جو ہے وہ پراپر وکیل ظاہر ہے دلیلوں کے ذریعے ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ اب سے بھیجا کا مسئلہ نہیں ہے، پٹیشن غلط ہے، تو انہوں نے پٹیشن ڈسمس کر دی، مسترد کر دی اور معاملہ آیا گیا۔ لیکن اس کے بعد اسلام آباد میں جب فواد چودھری کو اپنا ڈیوٹی میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا تو ان کے اوپر کپڑا چادر چاڑی ہوئی تھی۔ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، یہ رویہ، یہ بنیادی طور پر ایک میسج ہے عمران خان صاحب کے لیے تو ہے ہی، لیکن یہ ہماری پولیٹیکل فورسز کے لیے بھی ایک میسج ہے، سیاسی قوتوں کے لیے بھی۔ آپ دیکھیں مطلب واقعات 2-3 دن کے دیکھ لیں، راؤ انوار 2 روز 3 روز پہلے، راؤ انوار جن کے اوپر پتہ نہیں کتنے انکاؤنٹرز، جعلی انکاؤنٹرز کے مقدمات بھی تھے، الزامات بھی تھے، لیکن نقیب اللہ محسود والا ان کے اوپر الزام تھا۔ راؤ انوار کو ایک دن ایک لمحے کے لیے بھی کوئی تھانے آنا نہیں پڑا، گرفتاری نہیں دینی پڑی، یہاں تک کہ جب پہلے ان کے اوپر مقدمہ بنا تھا اور وہ مفرور ہو گئے تھے تو اس وقت ان کو سپریم کورٹ نے بلا کر سپریم کورٹ تھک گئی تھی۔ فائنلی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یار خدا کے واسطے ہماری تھوڑی سی عزت رہنے دیں، ان کو صرف کہیں کہ آ جائیں، ہم ججز گیٹ کھول دیتے ہیں، پروٹوکول کے ساتھ آئیں، ہمارے سامنے آ جائیں تاکہ ہم ان کی ایک بار ان کی ضمانت لے لیں نا۔ وہ آ ہی نہیں رہے، گرفتاری مطلب ہم روزانہ نوٹس کرتے تو عدالت کی بھی تو کوئی ایک ہوتی ہے نا عزت، تو وہ رہنے دیں، تو یہ کیا گیا تھا۔ تو راؤ انوار
جیسے لوگ، ایسے کئی لوگ ہیں، مشرف صاحب دیکھ لیں، مشرف صاحب کو ایک لمحے کے لیے بھی سزا یافتہ ہونے کے باوجود یا عدالت میں مقدمہ چل رہا ہوتا تھا تو مشرف صاحب جو سیدھے اپنا جو فوجیوں کا دل کا ہسپتال راول پنڈی کا وہاں چلے جاتے تھے۔ تو فواد چودھری صاحب کو جس طرح یوں کپڑا چاڑھ کر پیش کیا گیا، یوں کور کر کے دہشت گردوں کی طرح، ایک میسج ہے یہ میسج میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں اس گرفتاری کی حمایت نہیں کرتا، میں فواد چودھری کے اس لب و لہجے کی بھی حمایت نہیں کرتا جو انہوں نے ایک آئینی ادارے کے متعلق مسلسل اختیار کیا ہوا ہے۔ ہاں، فواد چودھری نے اگر بغاوت کی ہے، فواد چودھری نے اگر جو دھمکی دی ہے وہ دھمکی دہشت گردی کے زمرے میں یا جو دفعات لگائی گئی ان کے زمرے میں آتی ہیں، مقدمہ چلائیں، مقدمہ چلا کر سزا دیں، سزا دے کر جیل بھیج دیں، ثابت کر کے، ظاہر ثابت ہوگی تو سزا ہوگا نا۔ یہ جو گرفتاری ہوتی ہے مقدمہ ہوتے ہی ہتھکڑی لگا دو، تو یہ صرف سیاستدانوں کے لیے نہیں، مطلب فواد جو بھی ہیں سیاستدان تو ہیں نا، ہیں کسی اور کے بنائے ہوئے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو فواد چودھری کی گرفتاری پر عمران خان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اسی لیے انہوں نے کل صدر عارف الوی سے پہلی ایک ملاقات کی، پھر رات کا دوبارہ بلا لیا کہ کچھ کرو۔ تو فواد کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ قابل مذمت ہے۔ آپ نے گرفتار کر لیا ہے، گرفتار کیا، آپ جا کر پیش کر لیں عدالت میں، کپڑا چڑھایا ہوا ہے اور وہ پتہ نہیں کیا۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک انتقام چھوڑنا ہوگا جو بھی اس کے پیچھے ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے سیاسی حکومت ہے، لیکن کوئی ہے جو یہ کھیل دوبارہ شروع کرنا چاہ رہا ہے۔ دوبارہ آگے بڑھتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کو گرفتاری کے بعد عمران خان صاحب کی بے چین ہو گئے ہیں، بے قرار ہو گئے، اور کل عمران خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کے نام پہ 40 منٹ 47 سیکنڈ کتنے تھے 43 منٹ 46 سیکنڈ جو عمران خان صاحب نے خطاب فرمایا تھا قوم کو، اس میں جو خان صاحب نے باتیں کی ہیں نا، وہ باتیں، وہ لب و لہجہ عمران خان صاحب، ظاہر ہے عمران خان صاحب ہیں، اگر طاقتور ہوتے ہیں تو گردن سے پکڑیں گے ورنہ پاؤں پکڑ لیں گے۔ عمران خان صاحب کا پرانا کھیل ہے، پرانا، وہ کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ پرسیپشن عمران خان صاحب کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، کبھی نہیں رہا، اور وہ خود کہتے ہیں، بلکہ یہ بھی تو جو جس آگے میں چل کر جو بات کر رہا ہوں اس پہ اس میں بھی اس چیز کا ثبوت مل رہا ہے جو بات کرنے جا رہا ہوں۔ تو بہرحال تو فواد چودھری کی گرفتاری جو ہے وہ بنیادی طور پر فواد چودھری صاحب خود بھی کہتے رہے، اور فواد چودھری صاحب اسٹیبلشمنٹ کے آدمی مشہور ہیں، شیخ رشید صاحب کی طرح۔ وہ شیخ رشید کی جگہ اس طرح کے جو لوگ بنائے جاتے ہیں نا، وہ اس طرح کے فواد چودھری صاحب ہیں، جہاں اسٹیبلشمنٹ کہتی وہاں چلے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب وزیر تھے کس طرح کی پریس کانفرنسز کیا کرتے تھے، غدار فلاں فلاں فلاں، سب کو انڈین ایجنٹس، پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے فواد چودھری صاحب، یعنی پورا کا پورا اسکرپٹ آتا تھا، فواد صاحب پڑھ لیتے تھے۔ تو فواد چودھری صاحب کے آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر تعلقات تھے، یعنی عمران خان کے بگڑ گئے نیوٹرلز کے ساتھ، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے تعلقات تھے۔ اور جب اپنا ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم کا تقرر کیا گیا تھا اور جنرل فیض حمید کا تبادلہ کیا گیا تھا بطور ڈی جی آئی ایس آئی، 6 اکتوبر والی میں بات کر رہا ہوں، تو اس وقت جو عمران خان اور وہاں تناؤ پیدا ہوا تھا جی ایچ کیو کے درمیان، آرمی چیف کے درمیان، اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو کردار ادا کر رہی تھی شخصیت جو وزیر، وہ فواد چودھری صاحب تھے۔ فواد چودھری صاحب نے کل بھی گرفتاری کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ جی چیف جسٹس اٹھ کھڑے ہوں، کردار ادا کریں۔ فواد چودھری نے کہا کہ جی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی میری وہ کریں، داد رسی کریں، مجھے انصاف دلائیں، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو فواد سمجھے جا رہے تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تو فواد چودھری کی گرفتاری کا مطلب یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے تاثر تھا، یا ایک پیغام جو دیا جا رہا ہوتا تھا عمران خان صاحب کو کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب سے کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ یہ کر کے پیغام دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی، پہلے تھا تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ قمر جاوید باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ جی آپ جا کر سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں، ہمارے پاس اب آپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ صدر علوی کے ساتھ سے ملاقات جب کرنے گئے موجودہ اپنا آرمی چیف جنرل عاصم منیر، تو اپنا انہوں نے فون اٹھا لیا تھا کہ جی میں آپ کی عمران خان صاحب سے بات کرواؤں۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیوں بات کروائیں گے جناب؟ سر بھائی نہیں کہا ہوگا، سر نہیں، کیوں سر بات کروائیں گے، میرا معاملہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ۔
نہیں غلط فہمی آئی ہے، انہوں نے کہا نہیں. تو عمران خان صاحب کو نے پیغام کو شدت سے محسوس کیا، دل پہ لیا ہے. عمران خان صاحب ہل گئے ہیں اندر سے. اس لیے کل صدر عارف علوی صاحب جب لاہور آئے تو عمران خان صاحب نے ملاقات ان کی ہوئی، ظاہر ہے عیادت کے لیے اپنے لیڈر کے پاس وہ گئے، لیکن رات گئے انہوں نے دوبارہ بلا لیا. تو جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، سما ٹی وی، قذافی بٹ صاحب بڑے اچھے رپورٹر ہیں، ان کی خبر ہے کہ، اور کل ہم نے بھی آپ کو پہلی ملاقات کے بعد جو اپنا صبح کا ویلاگ تھا وہ بتایا تھا اس میں، کہ انہوں نے علوی صاحب نے کہا تھا کہ جی میں اب آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اس میں جو اگلی جو چیز جو مزید رپورٹ کر رہے ہیں یہ قذافی بٹ صاحب، کہ عمران خان صاحب نے صدر کے سامنے تسلیم کیا ہے کہ میں نے غلط فیصلے کیے ہیں، اسمبلیاں توڑ کر میں نے غلطی کی ہے، میں قومی اسمبلی سے ریزائن کروا کے میں نے غلطی کی ہے. بیسیکلی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب کے لیے کوئی بھی تھوڑا بہت بھی ہوتا ہے نا، مامتا کیوں نہیں جاگ رہی اسٹیبلشمنٹ کی؟ حالانکہ جاگنی چاہیے. اس لیے نہیں جاگ رہی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ضد میں آ کر پورے کے پورے ملک کے دشمن بنے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب سسٹم کو چلنے ہی نہیں دے رہے. مجھے لے آؤ ورنہ میں کچھ نہیں مانوں گا، انتخابات وہ کرواؤ جو رزلٹ میں مانوں، ورنہ وہ انتخابات بھی مجھے قابل قبول نہیں ہے. تو عارف علوی صاحب نے بھی عمران خان صاحب کو کہہ دیا بس. اس سے پہلے علوی صاحب نے انٹرویوز میں یہ بات کی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ڈیسپریشن کا شکار ہوئے ہوئے ہیں، وہ بہت زیادہ اپنا غلط فیصلے کر رہے ہیں. غلط فیصلوں کا ان کو الفاظ اس طرح نہیں تھے. کل وفات شہباز خان صاحب کا جو ویڈیو کلپ چل رہا تھا بریگیڈیئر اعجاز شاہ کے ساتھ، انہوں نے بھی یہی کہا کہ عمران خان صاحب غلط فیصلے کر رہے ہیں. تو خان صاحب کی عقل آ گئی ٹھکانے پہ. خان صاحب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں، رات کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، پریشان ہیں، کوئی ہاتھ پکڑانے والا نہیں ہے، دلدل میں دھستے جا رہے ہیں. یہی آنا تھا عمران خان صاحب نے. ورنہ کل آپ دیکھیں عمران خان صاحب میں اگر ہوتی اتنی وہ نا، اگر جھک نہ گئے ہوتے، پریشان نہ ہوئے ہوتے تو عمران خان صاحب کال دے دیتے. فواد چودھری بھائی عمران خان صاحب کے نمبر 2 ہیں، وہ گرفتار ہوئے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب کال دے سکتے تھے، پروٹیسٹ کی نہیں دی. چند لوگ نکلے تھے، اس کے بعد آج سکون ہے، ٹھنڈ ہے. بس عمران خان صاحب کو یہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ جی کہیں اپنا مجھے آ کر گرفتار نہ کر لیں. اور عالم یہ ہے کہ وہ اب کل سے ایک ویڈیو وائرل ہے علی زیدی صاحب کی، وہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، ہم یہ ایسی تیسی کر دیں گے. وہ ڈی سی کیماڑی کے دفتر میں ان کی لڑائی ہو گئی تھی جیالوں کے ساتھ، پتھراؤ شتراؤ ہوا تھا، اور یہ پیچھے سے دیواریں پھلانگ کے گٹر والی لائن سے بھاگ گئے، گٹر والی لائن سے علی زیدی. وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے CCTV کی. اتنے تو ماشاءاللہ یہ دلیر ہیں. عمران خان صاحب اسی طرح 10 فٹ کی دیوار پھلانگ کر بھاگ گئے تھے. تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب کی نیندیں اڑی ہیں. نیندیں عمران خان صاحب کی اڑی تھی. وہ جو اب جاوید چودھری صاحب جو ہے مسلسل کوئی نہ کوئی چیز سامنے لے کر آتے ہیں، جاتے ہیں، کسی سے ملاقات کرتے ہیں، لمبی طویل گفتگو کر کے پھر آرٹیکلز کی شکل میں چھاپتے ہیں. اون چودھری صاحب جو عمران خان صاحب کی آنکھ کا تارا ہوا کرتے تھے، عمران خان صاحب کے پرچھائی تھے، عمران خان صاحب کے سارے کام کرتے تھے. اون چودھری سے ملاقات کی ہے، اور ملاقات کر کے انہوں نے ایک آرٹیکل مارا ہے. پہلی قسط دے ماری ہے. پہلی قسط کے آرٹیکل میں ریحام خان کی شادی اور بشرا بی بی کے ساتھ شادی. ریحام خان صاحب والی شادی کے معاملات تو بہت پرانے ہو گئے نا، لیکن اس میں جو انکشاف ہوا یہ ہوا ہے کہ ریحام خان کو عمران خان صاحب نے طلاق دی تھی بشرا بی بی کے کہنے پر. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ طلاق کا جب عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا تو میں آیا تو میں نے بنی گالہ میں ملازموں سے پوچھا کیا ہوا ہے. ریحام خان صاحب لندن جا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ایک خاتون سے فون پر بات ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا. اور کہتے پھر مجھ سے پوچھا کہ ریحام کی کب ہے، لندن کب جا رہی ہیں؟ میں نے بتا دیا فلاں ڈیٹ کو جا رہی ہیں. تو انہوں نے گوٹ کی جانا تھا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے طلاق جو ہے ای میل کر دی ریحام خان کو، اور اس کے بعد پوری رات جاگتے رہے پریشان. 27 اکتوبر کی رات، اور پھر بلدیاتی انتخابات تھے پنجاب کے، اور بلدیاتی انتخابات میں عورتوں نے ہمیں اس لیے ووٹ نہیں دیا، ہم ہار گئے، پتہ نہیں. بہرحال لیکن کہانی یہ ہے کہ اس کے بعد ان کا بشرا بی بی کے یہاں آنا جانا ہوا. بشرا بی بی ان کی جو ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھی مریم وٹو، ان کی بڑی بہن ہے ان کی، وہ دبئی میں ہوتی تھی مریم وٹو. تو بہرحال ان کے ذریعے کوئی رابطہ شابطہ ہوا، اور بشرا بی بی ان کو بتایا گیا کہ جی، ان کو اپنی بہن نے بتایا، بشرا بی بی کی بہن نے عمران خان صاحب کو ان کو، کہ جی وہ بہت بڑی اللہ والی عورت ہے. تو عمران خان صاحب نے ان سے فون پر 1-2 بار بات کی. اس کے بعد عمران خان صاحب 3 بار لاہور آئے، اور بقول اون چودھری کے پہنچتے ہی پہلی ملاقات جو اون چودھری کے ہاں ساتھ جو ہو رہی تھی، تو انہوں نے دیکھتے ہی کہا اب دونوں پر جادو ہوا ہے. پھر عمران خان پر انہوں نے دم کیا. عمران خان صاحب کو دم کرنے سے ذرا وہ جو پریشان تھے، ٹینشن میں تھے، وہ ذرا ایزی ہو گئے. تو بہرحال معاملہ یہ کہ بات چلی گئی شادی تک. بشرا بی بی چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی طلاق یافتہ تھی 25 سالہ، ان سے شادی ہو.
عمران خان صاحب نے کہا نہیں. پھر ایک کوئی نام ایک اور ہے ہما نام کی خاتون کہہ رہے تھے ہم کوشش کر رہے تھے کہ ان سے شادی ہو, نہیں ہوئی. لیکن بہرحال فائنل گل یہ کہ جی وہ بشرا بی بی جو ہے وہ عمران خان سے 2-3 ملاقاتوں کے بعد پورا کا پورا اپنا سسٹم لے کر, وہ جو ان کا سسٹم تھا وہ لے کر وہ پہنچ گئی بنی گالہ. بنی گالہ میں انہوں نے مکان لے لیا, بندوبست سارا کیا احسن جمیل گجر نے. احسن جمیل گجر فراغ ہوگی, اس میں سارے متحرک تھے. بات ہوگی شادی پر. شادی ایک مشن کے طور پر عمران خان صاحب نے کی. شادی کا جب معاملہ ہوا انہوں نے کہا کہ میں شادی کرنے جا رہا ہوں اور نکلو یہاں سے اسلام آباد سے. کہتے ہم جیمز باؤنڈ کی طرح گئے, سیکورٹی والوں کو بہت 5-5 کلومیٹر پیچھے چھوڑا, کسی کو نہیں بتایا, فون اپنے وہاں اسلام آباد میں چھوڑ دیے تاکہ ہماری لوکیشن ٹریس نہ ہو. ہم یہاں پہنچے, ہم نے آ کے شادی کی ہے, نکاح شکا ہوا اپنا فراغ گوگی کے گھر پر, اور نکاح وہی مفتی سعید صاحب نے پڑھوایا. اور پھر سوال ہوتا ہے, میں مختصر کر رہا ہوں. اچھا ہاں, اور جب نکاح ہو رہا تھا تو بشرا بی بی نے کہا کہ جی مجھے بنی گالہ والا گھر حق مہر میں چاہیے. تو عمران خان نے کہا دے اوکے جی. تو کہتے اون چودھری کہہ رہے میں ڈٹ گیا, میں نے کہا نہیں کوئی نہیں, بنی گالہ والا گھر نہیں دیں گے. تو کہتے بہرحال بات یعنی بارگیننگ ہوئی اس پر بھی. تو بات مکی, زمان پارک والا گھر جو عمران خان صاحب کا آبائی گھر ہے وہ, اور بنی گالہ میں ہی کوئی 7 کنال کا پلاٹ تھا وہ, یہ 2 چیزیں عمران خان صاحب نے حق مہر میں دے دیں. اور اس کے بعد نکاح ہوا, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے اونٹ اندر اور عربی باہر, پھر سارے باہر ہو گئے. تو یہ اور پھر کہ یہ شادی جو ہے وہ اتنا جلدی اتنی ایمرجنسی میں کیوں کی گئی, عدت ختم ہونے کا انتظار یعنی کیوں نہیں کیا گیا. تو کہا کہ جی وہ بشرا بی بی نے کہا تھا کہ جی مجھے خواب میں یہ بشارت ہوئی ہے کہ بڑی ہستی نے کہا ہے کہ شادی کا یہی دن ہے, شادی کر لو. اور اس سے پہلے عمران خان صاحب بشرا بی بی کی باتوں پر یقین اس لیے انہوں نے کیا کہ ان کو پہلے بشرا بی بی نے کہا تھا کہ نواز شریف کی حکومت جو ہے وہ چلی جائے گی, نواز شریف جیل جائیں گے, اور اس کے بعد پاناما جیسے واقعات ہونا شروع ہوئے. تو یہ عمران خان صاحب نے یہ سارا کچھ ان کا ایک شادی کا قصہ ہے. اور بات ہے ڈالر کی, تو مسلم لیگ نون کی حکومت ظاہر اتحادی حکومت ہے, کریڈٹ ڈسکریڈٹ سب کا ہوگا, لیکن کیونکہ وزارت خزانہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے, خزانے کی پالیسیز مسلم لیگ نون چلا رہی ہے. تو مسلم لیگ نون نے جو ایک تھا نا کنفیوز قسم کی جو اس میں رہی ہے اسٹیٹ میں, اسٹیٹ آف کنفیوژن میں جو رہی ہے, تو اس کی وجہ سے خزانے کو بھی بہت نقصان ہوا ہے, قوم کو بھی بہت نقصان ہوا ہے. جو فیصلہ آج کیا ہے یہ اگر مفتاح اسماعیل صاحب کے بقول اس وقت کر دیتے تو کم از کم یہ تو ہوتا نا کہ پاکستان میں کوئی یہ غیر یقینی کی صورتحال نہ ہوتی, پاکستان کا بزنس اتنا تباہ نہ ہوا ہوتا. اب آج وہ فیصلے کر لیے, ڈالر کو بھی آزاد چھوڑ دیا ہے, IMF کی ساری شرائط بھی مان لی ہیں, تو مفتاح اسماعیل بھی تو یہی کرنے جا رہے تھے. اب ڈالر 255 کراس کر گیا ہوا ہے. اب ڈالر کا اوپر جانا غریب تو کیا امیر کی بھی اب جو ہے وہ کمر سیدھی نہیں ہو سکے گی. امیر تو کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا دیتا ہے, غریب بیچارہ اب ایک وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکے گا. تو فیصلے جو ریاستوں کے کرنے ہوتے ہیں, ریاست کے خزانے کے معاملات کے, میں اکثر ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ یہ جو منشی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا, یہ چارٹر اکاؤنٹنٹ اور یہ کسی کمپنی چلانے والے جو ہوتے ہیں مینیجر شینیجر خزانے کے, ان کا کام نہیں ہوتا, یہ سیاسی دماغوں کا کام ہوتا ہے. لہٰذا اگر خزانے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں رہیں گے تو ملک کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا. سوچنا پڑے گا حکومت کو کہ پولیٹیکل مائنڈ کا آدمی جو سوشو پولیٹیکل اکانومی کو چلانے کے جس کو اندازہ ہو کہ معیشت کیا ہوتی ہے. معیشت خزانے کا ڈھیر نہیں ہوتی, معیشت وہ ہوتی ہے جس میں پیسہ نیچے تک جائے, غریبوں تک جائے. غریبوں کو دیا ہوا پیسہ پھر وہ اوپر تک جاتا ہے جو انڈسٹری کو اٹھاتا ہے. ہمارے یہاں الٹا ہو رہا ہے, انڈسٹری کو پیسہ دو وہ غریبوں کو دیں گے, انڈسٹری یا امیر غریبوں کو پیسہ نہیں دیتے. اسی وجہ سے تباہی ہوئی ہے. دوبارہ سوچنا پڑے گا حکومت کو, اپنی معاشی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.